اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان عام طور پر جتنی نمازیں پڑھتے ہیں اس میں یومیہ نمازیں سب سے اہم ہیں کہ جن کو عام طور پر روزانہ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ انجام دیتے ہیں، مگر کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں شاید لوگوں کو معلوم نہ ہو مگر وہ بھی اسلام میں واجب ہیں. مثلا اگر چاند گرہن لگ جائے یا سورج گرہن لگ جائے تو نماز آیات واجب ہوتی ہیں. نماز آیات اس کا نام ہے اور اس کے پڑھنے کے خاص طریقہ کار ہے. نماز آیات 3 وجوہات سے واجب ہوتی ہیں. نمبر 1 چاند کو گرہن لگے، نمبر 2 سورج کو گرہن لگے. چاہے چاند اور سورج کو تھوڑا سا گرہن لگے، چاند گرہن بہت تھوڑا سا ہے، سورج گرہن بہت تھوڑا سا ہے، تب بھی نماز آیات واجب ہو جائیں گی. اور اگر پورے چاند اور پورے سورج کو گرہن لگا ہے تو یقیناً نماز آیات واجب ہو جائیں گی. اور تیسرا پہلو ہے اگر زلزلہ آ جائے. زلزلے میں بھی یہ لازمی نہیں ہے کہ زلزلہ ہمیں ڈرانے والا ہو، بہت شدید قسم کا زلزلہ ہو. اگر معمولی قسم کا زلزلہ بھی ہو کہ جسے لوگ کہیں کہ زلزلہ آیا ہے اور اس زلزلے کی وجہ سے چاہے عمارتیں نہیں گری ہیں، کوئی زخمی نہیں ہوا ہے، مگر سب یہ کہہ رہے ہیں کہ زلزلہ آیا ہے، تو زلزلے کی وجہ سے بھی آیت اللہ سیستانی کی ہاں احتیاط واجب ہے کہ نماز آیات واجب ہو جاتی ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز آیات واجب ہو جاتی ہیں. نمبر 1 چاند گرہن، نمبر 2 سورج گرہن، نمبر 3 زلزلہ. باقی علماء کے نزدیک اور بھی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز آیات واجب ہوتی ہیں، مگر آیت اللہ سیستانی کے ہاں فقط یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز آیات واجب ہیں. اب نماز آیات پڑھنے کے ویسے مختلف طریقے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. مثلا توضیح المسائل جو مراجع کی کتاب ہے اردو زبان میں، اگر آپ اس میں دیکھیں تو مختلف طریقے نماز آیات پڑھنے کے لکھے ہوں گے. میں آپ کے سامنے ایک آسان سا طریقہ بیان کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ طریقے دیکھنا چاہیں تو توضیح المسائل نام کی کتاب میں دیکھ لیجئے. نماز آیات 2 رکعت ہوتی ہے اور اس کی نیت بھی کرتے ہیں نماز آیات پڑھتا ہوں قربۃ للہ. اب نماز آیات میں یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ چاند گرہن کی نماز آیات یا سورج گرہن کی نماز آیات یا زلزلے کی نماز آیات، یہ کہنا ضروری نہیں ہے فقط نماز آیات پڑھتا ہوں قربۃ للہ. یہ 2 رکعت ہوں گی. نیت کرنے کے بعد تکبیر کا ہے اور پہلی رکعت میں جیسے عام سورہ پڑھا جاتا ہے، یعنی سورہ حمد پڑھا جاتا ہے اور بعد میں دوسرا سورہ پڑھا جاتا ہے، اس نام سے پڑھے اور اس کے بعد رکوع میں چلا جائے. مگر نماز آیات میں فقط یہ 1 رکوع نہیں ہوگا. نماز آیات کی پہلی رکعت میں بھی 5 رکوع ہیں اور دوسری رکعت میں بھی 5 رکوع ہیں. سورہ حمد اور سورہ پڑھنے کے بعد یہ رکوع میں چلا گیا، یہ پہلا رکوع ہو گیا. پھر اس کے بعد رکوع میں جو ذکر پڑھا جاتا ہے پڑھنے کے بعد کھڑا ہو جائے. کھڑا ہونے کے بعد سجدے میں نہ جائے بلکہ پھر دوبارہ سے سورہ حمد اور دوسرا سورہ پڑھے اور پھر دوبارہ رکوع میں چلا جائے. اس طرح سے یہ 5 مرتبہ سورہ حمد اور 5 مرتبہ دوسرا سورہ پڑھے گا. کوئی بھی سورہ پڑھے، سورہ قل اللہ پڑھے، سورہ انا اعطینہ پڑھے، 5 مرتبہ سورہ حمد پڑھے، 5 مرتبہ دوسرا سورہ پڑھے اور 5 رکوع اس طرح سے کرے. جب 5واں رکوع مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کھڑے ہو کر سجدے میں چلا جائے اور جیسے جو کچھ سجدے میں پڑھا جاتا ہے وہ سجدے میں پڑھے اور سجدہ مکمل کرنے کے بعد پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے اور دوسری رکعت بھی اسی طرح سے پڑھے جیسے اس نے پہلی رکعت پڑھی ہے. یعنی اس میں بھی 5 رکوع ہوں گے اور ہر رکوع سے پہلے سورہ حمد اور ایک سورہ کی تلاوت کرے. سورہ حمد اور سورہ کی تلاوت کرنے کے بعد رکوع میں چلا جائے، پھر رکوع سے سر اٹھائے، پھر دوبارہ سورہ حمد کی تلاوت کرے، دوسرے سورہ کی تلاوت کرے، پھر دوبارہ رکوع میں چلا جائے. اس طرح سے 5 مرتبہ سورہ حمد اور 5 مرتبہ ایک سورہ کی تلاوت کرے اور 5 رکوع انجام دے. ہر رکوع سے پہلے اس طرح سے سورہ کی تلاوت اور سورہ حمد کی تلاوت کرنی ہے. جب یہ دوسری رکعت میں بھی 5 رکوع مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد پھر سجدے میں چلا جائے اور اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. جو کچھ سجدے میں پڑھا جاتا ہے سجدے میں پڑھے، پھر تشہد و سلام اور اس کے بعد اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. یہ نماز آیات پڑھنے کا ایک طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اور جیسا میں نے گزارش کی کہ 3 چیزوں کے لیے ہوتا ہے نماز آیات، 3 چیزوں کے لیے ہوتی ہیں. نمبر 1 چاند گرہن، نمبر 2 سورج گرہن اور نمبر 3 زلزلہ. ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ اگر زلزلہ بڑا شدید ہے تو انسان اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوتا ہے، یہ نماز آیات کیسے پڑھے گا جب زلزلہ آ رہا ہو،
چاند گرہن اور سورج گرہن میں تو پڑ سکتا ہے، لیکن اگر زلزلہ آ رہا ہو تو یہ تو جان بچانے کی فکر میں ہوتا ہے. جی ہاں، کوئی حرج نہیں، اگر جان بچانے کی فکر میں ہے تو پہلے جان بچائے، اور جان بچانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرے کہ نماز آیات پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، جو زلزلے والی نماز آیات ہوگی. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اسلام کے سارے واجبات ہم صحیح طرح سے انجام دیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.